السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا سبق روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ روزانہ ایک حدیث۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ کئی ملکوں تک ہمارا یہ روزانہ کا پیغام پہنچ رہا ہے کہ جس میں ہندوستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک تک، وہاں کے بسنے والوں تک، وہاں کے رہنے والوں تک یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے اصرار پر ہم نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ چنانچہ حدیث کا جو سبق ہے، آج کا سبق ہے سبق نمبر 52، 50 پر 2، 52، جس کا عنوان ہے کہ سلام، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ گھر میں شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں تو پورے گھر والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے بھی راتوں میں پریشان ہوتے ہیں، بار بار جاگتے ہیں، اور پھر بڑوں پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ شیطانی اثرات ہونے کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی آتی ہے، اور پھر اسی طرح کئی چیزوں میں شیطانی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم پریشان ہوتے ہیں اور بندشوں کے چکر میں پڑتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندش کر دیا جائے تو شیطان نہیں آئے گا۔ حالانکہ ایک آسان اور سستا اور چھوٹا سا معمولی عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ آپ کی خدمت میں آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ جب تم سلام کرو گے تو شیطان تمہارے گھر میں داخل نہ ہوگا۔ یہ سلام کرنا شیطان کے لیے دیوار ہے کہ وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ گھر میں نہیں آئے گا تو گھر اور گھر والے محفوظ رہیں گے، گھر بے برکتی سے محفوظ رہے گا، شیطان کی شرارت سے، وسوسوں سے محفوظ رہے گا، گھر والوں کو عبادت کی توفیق ہوگی، گھر والے چین اور سکون کی نیند سو سکیں گے، جو کھائیں گے گھر والے اس میں ان کو برکت ملے گی، پینے میں برکت ملے گی، زندگی میں برکت، صحت میں برکت ہوگی۔ تو شیطان کو گھر میں نہ آنے دینے کے لیے آسان نسخہ ہے کہ سلام کریں۔ بعض کتابوں میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر والے اندر ہو یا نہ ہو۔ یہ ہماری عادت بنانی چاہیے۔ جو آدمی باہر سے گھر میں آئے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، گھر والے ہوں تو سن لیں گے، نہیں ہو تو بھی شیطان سے حفاظت کا تو ذریعہ بن جائے گا۔ یہ گھر کا ذمہ دار، گھر کا باپ، گھر کا بڑا بھائی اگر اتنا بھی کام نہ کر سکے، اپنے سلام کے ذریعے سے پورے گھر والوں کی حفاظت کا سامان نہ کر سکے تو پھر فائدہ ہی کیا ہے۔ چلیے آج سے ہم عہد کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، آپ کے اس حدیث کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور سلام کرنے کا رواج پیدا کریں گے، عادت بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔